Lambura kasi kiti biri kasa baba bara kasi poroto koroto krolo krosotobo. Lambura kafara kasi kiti kiti rili brandang gambandiko. Rabaka satara blasa basa prolo krosoto to. Rabrola kasa tara rababara kasa tara la prala sata. Dikoro klosi kri kriti dikoro kloso koko koko koro klosi kri bibri. Rimbara bara kasi kri klandoro kloso to. Ri kramburo kloso to. Rimba bara sikra kamburo klo. Limbrola krasa brala sakati korolo kloso. ओ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा, मैं तेरी तारीफ करता हूँ खुदा। जो लोग देखें उनको ब्लेस करना खुदा, और खुदा उनको अपने दुश्मन के बारे में पता चले, अब्लीस के बारे में पता हो खुदा, क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए, क्योंकि उनको दुश्मन की चालों का नहीं पता था, उनको दुश्मन के बारे में आइडिया नहीं था, उनको दुश्मन के पता नहीं था कि वो किस तरह वार करता है। ओ बाप, मैं चाहता हूँ कि ये 101 क्वेश्चन आंसर जो हैं मैं इनके ज़रिए ओ खुदा तेरे लोगों तक ये चीज़ पहुंचा दूँ, बता दूँ, अवेयर हूँ। लाबोरो का साकाती किरीरी बिक्री सिम्बोरो, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमदो। ओ खुदा तेरी तारीफ हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। ओ खुदा तेरा शुक्र हो, खुदा तेरी तारीफ हो। मैंने एक ऐड भी फेसबुक पे सेंड किया था, मगर कुछ टाइम बाद मैंने उसे आज मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, और 2 डेज़ बाद मैं करने लगा हूँ, क्योंकि मैंने फेसबुक पे वो ऐड तो सेंड कर दिया था, मगर मैंने कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने वीडियो को रिकॉर्ड नहीं किया, मगर मैं आज ये फर्स्ट जो वीडियो इसकी रिकॉर्ड करने लगा हूँ, 101 क्वेश्चन एंड आंसर ऑन डीमन पावर। तो 10 क्वेश्चन करके मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, और पहले 10 क्वेश्चंस के बारे में जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर दूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो पे फिर अगले 10, इस तरह 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, इस तरह फिर 10 करके मैं देता रहूँगा। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डज एनीवन नाउ द ओरिजिन ऑफ डेविल? वो जगह जहाँ अब्लीस ने शुरू किया, जो बाइबल में हमें पता चलता है कि अब्लीस कहाँ से शुरू था और क्या वो था, और खुदा ने बाइबल में खुदा ने उसको कैसे एक्सपोज किया और वो कहाँ से आया। बाइबल इज ए वेरी केयरफुल टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ डेविल। तो बाइबल जो है देन 200 बिब्लिकल रेफरेंस हैं इसके ताल्लुक से, कि किस तरह जो उसका स्पॉटलाइट थी, द डिवाइन स्पॉटलाइट ऑन अ डेविल, किस तरह उसने ये काम किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आयत में देखते हैं, यसाया 14 बाब उसकी 12 आयत में, गॉड रिवील द ओरिजिन ऑफ द डेविल। हिजकिय्याह में लिखा, तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था। ओ माय लॉर्ड, राबा का सीती थी। डेविल की जो ओरिजिन थी, जो उसकी जगह थी, खुदा ने उसके लिए बागे अदन बनाया था। लिखा है यसाया 14:12 और हिजकिय्याह 28 13 बाब 17 आयत में, कि तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था। अब्लीस के जो रहने का मकाम था, जहाँ खुदा ने उसे रखा था, बड़ा ज़बरदस्त बाग था, बड़ा ज़बरदस्त प्लान खुदा ने उसमें किया था कि वो उसमें रहता था, और वो बाग खुदा में रहा करता था। ये फर्स्ट इसका ओरिजिन है। बाइबल बताती है, यसाया में भी और हिजकिय्याह में भी बताती है कि उसका ओरिजिन क्या था। और जब उसने हुक्मदुली की, मगर उससे पहले हम देखते हैं कि वो ग्लोरियस आर्क एंजल था, एक स्पेशल एंजल था। एंजल और भी थे, मगर इसको भी एक खुदावन ने एक
لیول دیا تھا جس سے وہ میوزک کے ذریعے خدا کی پرستش کرتا تھا، اور اس کے بدن سے میوزک نکلتا تھا اور وہ میوزک کے ذریعے خدا کی تمجید کرتا تھا. تو یہ اس کا اوریجن ہے. وہ مگر 17 آیت میں لکھا ہے، حزقیل 28 13 سے 17 میں لکھا، اور تیرا دل تیرے حسن پر گمنڈ کرتا تھا. مطلب یہ ایسا اوریجن جس کے ذریعے جو آرک اینجل تھا، لوسیفر تھا، وہ کس طرح شیطان بن گیا کہ اس کے دل میں حسن و گمنڈ آیا. یہ ہمارا پہلا کوسچن ہے. ابھی ہم پہلے کوسچن کو میں ڈسکس کر رہا ہوں. تو یہ سایہ 14 باب اس کی اتنا 14 میں بھی لکھا ہے. اس میں 5 ریکارڈڈ ہیں جس میں اس نے پرائیڈ کی ہے. میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا. بہت سارے ایسے، میں بادلوں پہ بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہو جاؤں گا. او مائی لارڈ. حزقیل 28:15 میں گاڈ سیڈ ٹو لوسیفر، خدا اسے لوسیفر کا، تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی. The devil last action will be at the battle of گوگ مگوگ، مطلب جوج مجوج. یہ لاسٹ بیٹل اس کی ہوگی. ریولیشن 20:17-10. تو یہ اس کا اوریجن تھا کہ کس طرح ابلیس کہاں سے بائبل میں اس کا آیا کہ وہ باغ خدا میں رہا کرتا تھا. پھر وہ اس کا حسن تھا اور وہ خوبصورت تھا. اس نے گمنڈ کیا اور اس نے کہا کہ میں خدا کے سے بھی تخت اوپر بنا لوں گا، میں خدا سے بھی اوپر چلا جاؤں گا، میں یہ کروں گا، شمالی اطراف میں میں اپنا تخت بناؤں گا، خدا کی مانند ہو جاؤں گا. مطلب یہ ابلیس کا یہ ایک اوریجن تھا کہ وہ کہاں سے آیا، کس طرح وہ کیا کام کرتا تھا، بائبل میں اس کے بتایا. اور سیکنڈ ہمارا جو کویسچن ہے، ڈیول اینڈ امپرسنل انفلوئنس. ڈیول جو ہے وہ پرسنل فیلنگ رکھتا ہے، ایک ایسی شخصیت ہے. اکثر آپ دیکھیں کسی میں جب کوئی اسپرٹ ہوتی ہے تو وہ فیل کرتی ہے کہ مجھ پہ وزن ہے، کچھ میرے اندر ہے چیز، جیسے کچھ شخصیت اس کو ڈسٹرب کرتی ہے. تو ڈیمنز اور یہ چیزیں ان انفلوئنس کرتی ہے. ابلیس کیونکہ اندر موو نہیں کرتا کیونکہ وہ ایک اینجل ہے، ڈیول ہے، وہ اینجل ہے. تو بائبل میں بھی لکھا ہے کہ روحانیوں کا بھی ایک جسم ہے جیسے ہمارا ہے. تو اس لیے وہ انسانوں پر انفلوئنس کرتا ہے، اس کے ذریعے وہ چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. ڈیمنز ہیں جو اندر گھس جاتی ہیں، پوزیس ہوتی ہیں. مگر ڈیول جو کیونکہ ڈیول ہے، لوسیفر ہے، شیطان ہے، وہ اندر نہیں آتا مگر انفلوئنس کرتا، اوپر ہی اس کی انفلوئنس ہوتی ہے. وہ ڈیمن کے ذریعے، جب ڈیمن آتی ان کو ذریعے وہ چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اس شخص کو. تو اوور 200 ٹائم ان دا بائبل ڈائریکٹ ریفرنس ٹو میڈ دا پرسنالٹی. اب 200 ٹائم پرسنالٹی، وہ ایک پرسنالٹی ہے. نیم دا سیٹن 54 ٹائم. متی 4:10 میں یسوع نے کہا اے شیطان دور ہو. دوسرا کرنتھیوں 11:14. مطلب کہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل ایک پرسنالٹی ہے. وہ میں جو اب آپ کو حوالے بتا رہا ہوں. تو ہمارا کویسچن بھی یہ تھا کہ وہ ان پرسن انفلوئنس ہے. وہ جب کسی کی لائف میں انٹر ہوتا ہے، انفلوئنس رکھتا ہے، تو وہ فیل کرتا ہے کوئی چیز میرے ساتھ ہے، مجھے کھینچ رہی ہے، مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے. کیونکہ وہ پرسنالٹی. یونا 8 باب اس کی 44 میں تم اپنے باپ ابلیس سے ہو. پرسنالٹی ہے. The devil is also called wicked. مطلب کہ دوسرا افسیوں 2:8 وہ شریر ہے. اور اس دوسرا کرنتھیوں 4:4 میں وہ دنیا کا خدا ہے، لالچ دینے والا ہے، تاریکی اور طاقتور ہے، آپ کا مخالف ہے، ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا ہے اور شیطانوں کا شہزادہ ہے. اسے کہتے ہیں پرنس آف دا ڈیول. یہ ڈیول کی وہ چیزیں ہیں جس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ کس لیول میں ہے. دیکھیں بائبل میں لکھا ہے، میں بار بار بتاؤں گا، میں ڈیول کو پروموٹ نہیں کر رہا، مگر میری بات ضرور یاد رکھیں. اگر ہمیں اپنے دشمن کے تعلق سے نہیں پتا
تو پھر وہ دشمن ہمیں مار سکتا ہے. اس لیے عزیزو یاد رکھیں ہمیں دشمن کے تعلق سے پتہ ہونا چاہیے. میں ڈیول کو پروموٹ نہیں کر رہا مگر میں بائبل میں بتا رہا ہوں کہ بائبل میں خدا نے اس کو ایکسپوز کیا. جب بائبل میں خدا اسے ایکسپوز کر رہا ہے تو پھر میں بھی آج اسے ایکسپوز کر رہا ہوں کچھ کویسچنز کے ذریعے, تاکہ آپ سب کو پتہ چل جائے کہ کس طرح ڈیول کس طرح آتا ہے. تو میں آپ سے ایک ضرور درخواست کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں, تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اس طرح کی ویڈیوز لے کے آؤں. آنے والے ٹائم میں اور بھی اسٹڈی ہے ڈیلیورنس کے تعلق سے ہے, انجل کے تعلق سے ہے, میں اسٹڈی لے کے آؤں گا تاکہ آپ سب کو برکت ملے. تھرڈ کویسچن ہے, کیا خدا شیطان کے بارے میں گفتگو کرتا ہے؟ یس, خدا شیطان کے تعلق سے گفتگو کرتا ہے, اس لیے تاکہ آپ کو اور مجھے پتہ چل سکے, آپ کو اور مجھے پتہ چل سکے کہ وہ کیا کرتا ہے. کیا بائبل میں کیا لکھا ہے کہ جب تم اس کا مقابلہ کرو گے وہ تم سے بھاگ جائے گا. خداوند خود اس کے تعلق سے بیان کر رہا ہے, اس لیے تاکہ ہمیں اس دشمن کے تعلق سے پتہ ہو. اور اگر نہیں پتہ چلے گا تو پھر ہم کیسے, لکھا ہے اور ان 12 کو بلا کر انہیں سب بدروہوں پر اختیار بخشا. خداوند خود اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ جاؤ بدروہوں پر اختیار ہے. تو وہ جب واپس آئے انہوں نے کہا تیرے نام سے تو بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں. خدا ان کو ٹرینڈ کرتا ہے, بدروہوں پر اختیار دیتا ہے. خدا خود کہتا ہے اسپرٹ پر اختیار رکھو, اور خدا خود ان کو جیزس ایکسپوز کرتا ہے اور ایجوکیٹ کرتا ہے تاکہ پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ فورتھ جو کویسچن تھا, اٹ از دا ڈینجرس ٹو ٹاک اباؤٹ دا ڈیول. تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کس طرح ہم نے اس کو کرنا ہے. پانچواں, واٹ از دا اوریجن آف ڈیمنز. ڈیمنز کا اوریجن کیا ہے, ڈیمنز کس طرح. دا ڈیول از اے, دیکھیں ریممبر دیٹ دا ون آف دا ڈیول بٹ مینی ڈیمنز. ڈیول تو ایک ہی ہے, شیطان تو ایک ہی ہے, مگر بدروہیں بہت زیادہ ہیں, ڈیمنز ہیں, بہت زیادہ ڈیمنز ہیں. دی ڈیول از اے پرنس آف ڈیمنز. تو ڈیول از اے پرنس آف ڈیمنز. ڈیول جو ہے ان ڈیمنز کا وہ شہزادہ ہے, ان پر حکومت کرتا ہے ڈیول, اور ان ڈیمنز کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. اس لیے ڈیمن جتنی بھی ہیں وہ اس کے تابع ہیں, وہ اس کے ہر کام کو, ہر بات کو اوبے کرتی ہیں, اس لیے اس طرح چلتے ہیں. متی 12 باب اس کی 24 آیت میں لکھا تھا انجیلک ہوسٹ ہو ڈیسائیڈڈ ٹو فالو دا لوسیفر. جتنے بھی انجیلک ہوسٹ ہیں, جو فرشتے آسمان سے خود جب گرے تو لوسیفر بھی گرا, تو سارے فرشتے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوسیفر کیا کہنا مانیں گے, اس کے جو کہے گا اس کے مطابق ہم چلیں گے. تو یہ اس نے کیا. اس کے بعد چھٹا, آر دیر ویریس کائنڈ آر کیٹیگریز آف ڈیمن. مختلف قسم کی کیٹیگریز ہیں, بہت ساری ڈیمنز ہیں. آج کل آپ نے دیکھا ہے بہت سارے شیطان کے پاس بھی اختیار. اور آپ نے متی 17:21 میں لکھا کہ جب کوئی بدروہیں تھی تو وہ شاگردوں سے نہ نکلی, تو یسوع نے کہا میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا بے ایمان نسل. تو خدا نے پھر خدا یسوع مسیح نے اس کو نکالا, اور شاگردوں نے کہا اے باپ, اے استاد, یہ کیوں نہیں نکلی. تو باپ نے, یسوع مسیح نے کہا کہ یہ قسم دعا اور روزے کے سوا اور کسی طرح نکل نہیں سکتی. ڈیمنز جو ہیں وہ پاور رکھتی ہیں, اور ان کو نکالنے کی بھی جیزس باپ نے بتایا کہ ٹیکنیک ہے. اور بدروہیں جو بڑے علاقوں میں بطور آقا رہنما حکومت کر رہی ہوتی ہیں, موکل ہوتے ہیں, جیسے دانیل میں لکھا ہے کہ پرنس آف پرشیا تھا, اس علاقے کا ایک موکل تھا, تو اس نے دانیل کی دعاؤں کو روکے رکھا کتنے دن. تو اس طرح بہت سارے بدھ مت کا عقیدہ ہے, اور کالی دیوی ہے. ہر ایک ڈیمنز ہے مختلف ایریا میں, مختلف علاقوں میں, مختلف ملکوں میں وہ چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں. ویئر ڈو ڈیمنز آر لیو. کوسچن نمبر 7, شیطان کہاں رہتا ہے؟ افسیوں 2 باب اس کی 2 آیت میں, ڈیمنز پرنسپلی لیو ان ایئر ابو دا ارتھ. مطلب کہ یہ ہوا کی عملداری کا حاکم ہے, ہوا میں اوپر
एरिया में रहता है, हेवन के ऊपर, आसमान पर, उस प्रिंस ऑफ एयर है। तो डीमन का घर इंसान है। याद रखें कि अगर हम कहते हैं कि डीमन्स कहाँ रहती हैं, तो बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है कि एक बदरू जब निकलती है तो वो सूखे मकामों में ढूंढती है और आराम नहीं पाती, और फिर वो कहती है कि मैं अपने घर में वापस जाऊंगी, क्योंकि ये बदन हमारा पाकों का मकदस है। मगर बदरुएं क्योंकि जिस घर में रह रही होती हैं वो समझती हैं कि यही मेरा घर है, वो वापस फिर आती हैं और फिर उसके अंदर घुस जाती हैं। तो डीमंस का जो घर है वो इंसान है जो उसको लीगल राइट देता है। जब वो लीगल राइट देता है तो बदरुएं कहती हैं यही मेरा घर है, और वो उसी में रहती हैं। लाबोरो कोफो, व्हाट इज डिड जीसस पर्सनली से अबाउट द डेवल एंड डीमंस। तो यीशु मसीह ने क्या स्टडी दी डीमन और डेवल के ताल्लुक से। आपने देखा है कि जब यीशु मसीह ने खिदमत शुरू करनी थी तो खुदावन ने और वो आजमाया गया, लिखा वो आजमाया गया। तो 40 दिन आजमाता रहा इब्लीस उसे, मगर यीशु फतह याब हुआ। यीशु मसीह ने फाते, और लिखा कि तू मुझे सिजदा करेगा तो मैं, मरकस 9:25 में, कि उसने नापाक रूहों को झिड़का। उसने कहा कि गूंगी बहरी रूहों को झिड़का। और उसके बाद यीशु ने मिर्गी, मत्ती 17:15 में लिखा है यीशु ने मिर्गी की बदरू को झिड़का। लूका 27:3 में लिखा है और नापाक दियो की रूह उसको झिड़का। मत्ती 5:8 और 9 में नापाक रूह इस आदमी में से निकल आ। याद रखें यीशु मसीह ने मुख्तलिफ एरिया में उन्हें झिड़का है, डीमंस कह के, डेविल कह के उन्हें भगाया है। क्वेश्चन नंबर 9, डिड द 12 डिसाइपल ऑफ जीसस एक्सरसाइज इवल स्पिरिट। और यीशु ने 12 शागिर्दों ने बदरूहों को निकाला, और यीशु मसीह ने उनको इख्तियार दिया। मत्ती 10 पहली आयत से आगे जब पढ़ें कि तेरे नाम से तो बदरूहें भी हमारे ताबे, राबो कोसी की लाबोरो। मरकस 16:15 में भी लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान मौत से होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। यीशु मसीह ने इख्तियार दिया, यीशु मसीह ने इख्तियार अपने शागिर्दों को। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है डिड द अर्ली चर्च फादर बिलीव इन द, जो ये डेविल और इनकी जो टीचिंग है उस पर वो फेथ रखते थे कि हाँ ये चीज़ें हैं, और वो आगे अपने चर्चिस को सिखाते थे कि किस तरह निकालना है। जस्टिन मार्टिन वो भी कहता था कि इब्तदाई कलीसिया में ये चीज़ें सिखाता था कि किस तरह स्पिरिट्स को हम किस तरह कंट्रोल करके उनको भगा सकते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनको किन किन एरिया में हम गेट आउट कर सकते हैं। अर्ली चर्च फादर से मतलब नहीं कि कैथलिक के फादर, मतलब कि जो अर्ली चर्च के प्रीचर थे उन्हें हम अर्ली चर्च फादर कहते हैं, जो ईमानदार थे पहली कलीसिया के। हम ईमानदारों को अर्ली चर्च फादर कहते हैं। तो प्रीचिंग करते थे और यीशु मसीह के नाम से वो निकालते थे। राबा का साता। फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन लेके आऊँगा फिर नई वीडियो पे। खुदावन आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।